بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ آج ہم آپ کو مستند حوالہ جات کی روشنی میں سورہ یاسین کے مختلف نام اور اسے پڑھنے کی فضیلت بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سورہ یاسین کے مختلف نام۔ تفسیر روح المعانی میں سورہ یاسین کے یہ 5 نام حسب ذیل فوائد کے ساتھ بتائے گئے ہیں: قلب القرآن، عظیمہ، المعمہ، المدافعہ، القاضیہ۔ خواتین و حضرات، پہلا نام ہے قلب القرآن۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر شے کا دل ہوتا ہے اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ حوالہ مشکوہ شریف، صفحہ نمبر 187۔ دوسرا نام عظیمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین کا نام عالم غیب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیمہ ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والوں کا نام وہاں شریف ہے اور شفاعت کرے گا۔ حوالہ روح المعانی۔ تیسرا نام المعمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں المعمہ ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے تلاوت کرنے والوں پر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عام کر دیتی ہے، اور یہ سورت اپنے تلاوت کرنے والے کی طرف سے تمام بلائیں دنیا اور آخرت کی اپنے اوپر اٹھا لیتی ہے اور دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو دفع کرتی ہے۔ چوتھا نام المدافعہ۔ اس سورت کا نام مدافعہ بھی ہے، یعنی یہ سورت اپنے تلاوت کرنے والے کی ہر برائی کو ختم کرتی ہے۔ پانچواں نام القاضیہ۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ حاجتیں بھی پوری فرما دیتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ جو بندہ رضائے حق اور آخرت کے لیے اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ روح المعانی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کو 10 قرآن شریف کا ثواب ملے گا۔ حوالہ مشکوہ شریف، صفحہ نمبر 187، بحوالہ روح المعانی۔ پیارے دوستوں، مجموعہ وظائف میں سورہ یاسین پڑھنے کے مندرجہ ذیل 12 فضائل پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا فضل۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ جو شخص بھی اس کو محض اللہ اور آخرت کے لیے پڑھا کرے گا اس کی ضرور بضرور مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کو مرنے والوں پر نزاع کے وقت پڑھا کرو۔ حوالہ مشکوہ، صفحہ نمبر 179۔ دوسرا فضل۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا یہ سورت مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ حوالہ شعب الایمان للبیہقی۔ تشریح۔ اس حدیث شریف میں مرنے والوں کے پاس پڑھنے کے لیے جو فرمایا گیا، اس کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ مرنے والے کے پاس اس کے آخری وقت میں یہ سورت پڑھی جائے، اور اکثر علماء نے یہی سمجھا ہے، لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے والے کی قبر پر یہ سورت پڑھی جائے تاکہ یہ اس کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ حوالہ معرف الحدیث۔ تیسرا فضل۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن کے ابتدائی حصے میں یعنی صبح سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا۔ حوالہ سنن دارمی۔ چوتھا فضل۔ حضرت بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر، صفحہ نمبر 563۔ پانچواں فضل۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کے سامنے سورہ یاسین پڑھو۔ حوالہ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ چھٹا فضل۔ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعے کو جاتا ہے اور پھر وہاں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو صاحب قبر کے لیے سورہ یاسین کے تمام حروف کی تعداد کے بقدر مغفرت عطا کی جاتی ہے۔ حوالہ مظاہر حق جدید۔ خواتین و حضرات، علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جمعے سے مراد خاص یوم جمعہ بھی ہو سکتا ہے اور پورا ہفتہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ حوالہ مظاہر حق جدید۔ ساتواں فضل۔ حضرت حارث بن اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو کوئی سورہ یاسین پڑھے گا اگر خائف ہے تو امن میں ہو جائے گا، اور اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا، اور اگر بھوکا ہے تو شکم سیر ہو جائے گا۔ حوالہ تفسیر موضوع القرآن۔ آٹھواں فضل۔ اس سورت کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے لیے پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ حوالہ النسائی۔ نوواں فضل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیشہ ہر رات کو سورہ یاسین پڑھتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا تو شہید مرے گا۔ حوالہ طبرانی۔ دسواں فضل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ فرشتوں نے سن کر کہا، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ نازل ہوں گی، اور ان دلوں کو بشارت ہو جو ان کو اٹھائیں گے، اور ان زمانوں کے لیے مبارک ہو جو ان کو پڑھیں گے۔ حوالہ الطبرانی الدارمی۔ 11واں فضل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو سورہ یاسین کو شروع سے اذ جاء المرسلون تک پڑھ کر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ حوالہ دارمی۔ 12واں فضل۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ یاسین کو دن کے شروع حصے میں پڑھ لے گا اس کی حاجت پوری ہوگی۔ حوالہ دارمی۔ سورہ یاسین کی برکت۔ ایک مرتبہ امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور اس بیماری میں آپ کو مرض سکتہ ہو گیا۔ رشتہ داروں نے آپ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ رات کے وقت آپ کو ہوش آیا، خود کو مدفون دیکھا، سخت متحیر ہوئے۔ اس حیرت و پریشانی و اضطراب میں آپ کو یاد آیا کہ جو شخص حالت پریشانی میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اضطراب کو رفع کرتا ہے اور تنگی فراخی سے بدل جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ ابھی 39 مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودی۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ کفن چور ہے۔ 40ویں مرتبہ آپ نے بہت دھیمی آواز سے پڑھنا شروع کیا کہ دوسرا شخص نہ سن سکے۔ ادھر آپ نے 40ویں مرتبہ پورا کیا، ادھر کفن چور نے بھی اپنا کام پورا کیا۔ آپ اٹھ کر قبر سے باہر آئے۔ کفن چور اس قدر ڈرا کہ اس کا دل پھٹ گیا اور چل بسا۔ امام ناصر الدین کو خیال ہوا کہ اگر میں فوراً شہر چلا جاؤں تو لوگوں کو سخت پریشانی و حیرت و ہیبت ہوگی۔ بس آپ رات کو ہی شہر میں گئے اور ہر محلے کے دروازے کے آگے پکارتے تھے کہ میں ناصر الدین بستی ہوں،
تم لوگوں نے مجھے سکتے کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا۔ میں زندہ ہوں۔ اس واقعے کے بعد امام ناصر الدین نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ حوالہ فوائد الفواد مترجم۔ سورہ یاسین کے خواص۔ بہیقی نے حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نظام میں ہو تو اس پر نظام میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچے جننے میں دشواری ہو رہی ہے اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ حوالہ مظاہر حق۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فتح، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ جمعہ پڑھنے کے فضائل بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔